میں جس دین کی میں دن رات بات کر، لوگ تو دین کا نام ہی اپنی زبان پر نہیں نہ لیتے، لوگ کبھی سڑکیں بنانے کا نام لیتے ہیں، کبھی میٹرو بنانے کا نام لیتے ہیں، کبھی جناب گلیاں بنانے کا نام لیتے ہیں، کبھی بجلی کا نام لیتے ہیں۔ میں جس کی بات کرتا ہوں، میں تاکہ سنا دوں کہ ہم اسی اسلام کی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے حضرت عمر نے ابو عبیدہ بن جراح کو ڈانٹا۔ جب حضرت عمر پہنچے نا فتح بیت المقدس کے لیے تو آگے ایک چھوٹی سی نہر آئی۔ جب نہر آئی تو حضرت عمر نیچے اترے اونٹنی سے اور آپ نے دونوں موزے یہاں رکھ دیے، وجعل خفیہ علی عاتقہ، آپ نے دونوں کندھیاں تے موزے رکھ دیتے، واخذ بزمامہما فحادا، آپ نے اونٹنی دی نکیل پکڑی تے نہر داخل ہو گئے۔ جدو نہر داخل ہوئے فقال لہ ابو عبیدہ بن جراح آگے کھڑے سن، کہنے لگے یا امیر المومنین تفعل ھذا، امیر المومنین آپ یہ کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ موزے یہاں رکھے جاتے ہیں؟ یہ سامنے کھڑے ہیں یہودی، ان کے بڑے بڑے مولوی اور ان کے بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں، اور آپ جناب فتح بیت المقدس کے لیے آئے اور آپ نے موزے یہاں رکھ دیے۔ ما یسرنی ان اہل الشام استشرفوکا، یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی آپ کی کہ آپ نے موزے یہاں رکھے۔ دیکھیں سارے اہل شام آپ کے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ ان کے امیر المومنین کو یہ بھی نہیں پتا کہ جرابیں جیب میں ڈالی جاتی ہیں یا موزے یہاں رکھی جاتی ہیں۔ فقال واہ، سنا ہے مسلمانہ، میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں، دن رات میں اسلام کی بات کرتا ہوں، دن رات میں اسلام اس لیے کرتا ہوں کہ فاروق اعظم لاکھوں بندے کھڑے ہیں، ہزاروں فوج مسلمانوں کی کھڑی ہے، بیت المقدس فتح ہو رہا ہے، وہ اپنی کتابیں لے کر ایسے کھڑے ہیں، ان کے بڑے بڑے مولوی حضرت عمر موزے اتھے رکھ دیتے۔ ہاں جی، میک اپ نہیں کیا جاتا، ٹی وی پر جانے کے لیے عورتوں سے میک اپ کرا کے ٹی وی پر دینی مسئلے بیان نہیں ہو سکتے۔ ہاں مجھے بتاؤ، ہاں یہ اسلام جو ہے وہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے۔ ہاں جی ہاں جی، اتھے گل اور ٹی وی تے جا کے اور اگے جا کے اور اگے چونکہ ہے کیوں جی۔ ہاں میں جس اسلام حضرت عمر نے کی گل کی تھی، بس آج لوگ اسلام کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں، ٹی ویوں پر کہتے ہیں ہمیں تو شرم آتی ہے، ہم مسلمان کہلاتے ہیں، تو بے شرما جا ہندو ہو جا۔ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اسلام کسی شہزادے نواب کی بات نہیں کرتا۔ میں اندہ جو میں دسا گا ملک غسان حضرت عمر دے زمانے جو مسلمان ہویا تے بعد پھر 500 بندیاں نام مرتد ہویا تے حضرت عمر یہ نہیں فرمایا جی مسلمان رہندا تے انج ہو جانا سی، حضرت عمر فرمایا اسلام کا قانون نہیں بدلا جا سکتا، ملک غسان جہاں جانا چاہتا ہے جائے، اسلام قیامت تک اپنی پاور سے کھڑا رہے گا۔ توجہ میں بات ہمیں کوئی میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا حضرت عمر گل کی تھی، 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہون جی تے فاتحانہ انداز نال آ رہے ہون تے سادگی اتنی ہوئے 36 پیوند کرتے نو لگے ہون، چمڑے دا ٹکڑا بھی نال آپ دا سیا ہوئے 36 پیوند بھی لگے ہون تے موزے لا کے تے اتھے رکھ دین تے ابو عبیدہ بن جراح امین الامہ اس امت دے امین یہ گل کر دیون کہ ما یسرنی، اے گل مینوں چنگی نہیں لگی، تسی ایتھے ہی موزے رکھنے سن، موزے کسے غلام نو نہ پا دیں دے، سانو نہ پا دیں دے، اے تسی کی کیتا ہے؟ تے فقال واہ، سنا ہے مسلمان، میں ہمیشہ اسلام کی بات اس لیے کرتا ہوں۔ حضرت عمر لمبی سانس کھینچی، اینڈ کر کے فرمایا اے کیا کیتا ہے؟ لو یقول ذا غیرو کا ابا عبیدہ جعلت نکالا للامت، فرمایا ابو عبیدہ تیری شان اور عظمت مجھے پتا ہے، اگر تیرے علاوہ کوئی اور بات کرتا نا آج یہ اگر وہ بات کرتا تو میں اس کو ایسی سزا دیتا کہ قیامت تک حضور کی امت کے لیے عبرت بن جاتا۔ اگے گل کے کی تھی جی، اگے گل کے کی تھی، انا کنا اذل قوم، فرمایا ہمیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اذلہ دا معنی میں کردہ کوئی نہیں، اس میں تفضیل ہے، اذلہ دا معنی میں کردہ کوئی نہیں حضرت عمر دی شان دے مطابق، ورنہ ذلت سو اذلہ اس میں تفضیل، فرمایا ہمیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا، فعزن اللہ بالاسلام، یہ تو اسلام ہے جنہیں عمر نو 36 لاکھ مربع میل دا حکمران بنا دیتا ہے۔ ہون سمجھ آئی؟ بس اگلی گل حضرت عمر نے، آج پوری امت مسلمہ افغانستان ویکھو ڈب گیا، عراق ویکھو تباہ ہو گیا، شام ویکھو اجڑ گیا، برما ویکھو قیامت گزر گئی، یمن ویکھو تباہ ہو گیا، جناب چیچنیا ویکھو کچھ نہ رہا، بوسنیا ویکھو کچھ نہ رہا، کشمیر ویکھو قیامت گزر گئی۔ آج ہم جس نیج پر پہنچے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ترجمان نبی حضرت عمر گل کی فرما گئے، قیامت تک
آپ نے فرمایا فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا عَزَّنَا بِهِ أَذَلَّنَا، فرمایا سنو ابو عبیدہ، اب کی بات نہیں، میں قیامت تک حضور کی امت کو ایک پیغام دے رہا ہوں، یہاں موضع رکھ کر پیغام دے رہا ہوں کہ یہاں موضع رکھنے سے بے عزتی نہیں ہوگی۔ ہاں بے عزتی کب ہوگی؟ کہ جب اسلام چھوڑ کر لوگوں نے دوسری چیزوں سے عزت تلاش کی تو پھر اس وقت دنیا میں یہ ذلیل ہو جائیں گے۔ ہاں نہ ان کو کوئی پوچھے گا، نہ ان کی کوئی عزت ہوگی دنیا میں، ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح دنیا کھا جائے گی۔ یہاں موضع میں نے رکھے بھی ہیں تو کیسر و کسرا آج بھی کانپ رہا ہے کہ عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے۔ ہاں موضع جیب میں رکھنے سے عزت نہیں ہوگی، موضع جہاں بھی رکھے جائے اس کی پرواہ نہیں کرنی، لیکن دامن اسلام ہاتھ میں ہو تو پھر کوئی بات نہیں ہوگی۔ بس میں اسی کی طرف ہمیشہ دعوت دیتا ہوں کہ آؤ، اسلام ہی عزت دینے والا ہے، اسلام ہی ہمیں دنیا میں بلند کرنے والا ہے، اسلام ہی ہمیں روٹی دینے والا ہے، اسلام ہی ہمیں امن دینے والا ہے، اسلام ہی ہمیں سکون دینے والا ہے، اسلام ہی ہمیں صاف پانی دینے والا ہے، اور اسلام ہی ہمیں جناب عدل دینے والا ہے، اور اسلام ہی گورنر کو گورنری سے اتار کر بکریاں چروانے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ یہ اسلام کا کمال ہے۔ رہے گا یوں ہی ان کا، دیکھو دیکھو کون آیا۔